ابھی آزادی پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ اس ججمنٹ کے اندر لکھا گیا لا اکراہ فی الدین۔ قرآن پاک کی یہ آیت کا استعمال بہت سی جگہوں پہ ہم سننے کو ملتا ہے ہمیں، اور بلکہ ہر جگہ پر ہی سننے کو ملتا ہے جہاں پر بھی کسی نے لینئر ویو لینا ہوتا ہے۔ میاں کوئی دو عورت اور مرد جو ہے وہ رضامندی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو لا اکراہ فی الدین، کوڑے تو نہیں مارنے چاہیے، انہوں نے اپنی مرضی سے کر رہے ہیں دونوں۔ بہت سے جرائم ہو رہے ہیں، لا اکراہ فی الدین، نہیں سزا دینی چاہیے۔ اس میں کہا گیا کہ اللہ پاک نے حفاظت کا قرآن پاک کا بیڑا اٹھایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ والی آیت کے ساتھ، تو ٹھیک بالکل اٹھایا ہے، لیکن وہ کیسے ہوگی حفاظت؟ اللہ نے یہ کہا ہے کہ انسان کے جو اوپر دو فرشتے بٹھا دیے ہیں یہ اس کی حفاظت کریں گے، قتل کی سزا تو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کی حفاظت تو ہے، بندہ مر گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی مارے قاتل کرے تو اس کو روکنا، گاڑ چھاڑ، یہ قانون، یہ سب کچھ تو ختم ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین کی جگہ پر ہے، اور جہاں پر سلطنت کا لا ہے وہ سلطنت کے قانون کے ذریعے ہوگا، اور قانون کی شکنی جو ہے وہ قانون مذہب کے اندر بھی جائز نہیں ہے، قانون آئین کے اندر بھی جائز نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں مذہبی آزادی کا۔ تو میرے بھائی کوئی آپ نے جو سوال کیا مذہبی آزادی، وہ مذہب کون سا ہے جس کو آزادی چاہیے وہ بھی بتا دیں۔ پاکستان کے اندر اکثریت سے زیادہ اقلیت کو آزادی ہے۔ میرے لیے بہت سی ہرڈلز ہیں اور مجھے ان پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، میری اقلیت میرے شہری ہیں، ان کو ملنی چاہیے آزادی، مجھ سے زیادہ آزادی بھی مل جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ مجھے بتائیں، سکھ ہیں، اسلام سے بعد کے مذہب کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں گرو نانک صاحب جو ہیں وہ ہمارے پیغمبر ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جو گرو گرانتھ ہے ان کی وہ کتاب ہے ہماری، تو بتائیں نا یہ گروہ کے ان کا نبی کون ہے؟ یہ بتائیں نا آ کے ریکارڈ پہ کہ ان کی کتاب کون سی ہے، یہ بتائیں نا ان کی شریعت کون سی ہے، یہ بتائیں نا کیا ان کا طریقہ کار کیا ہے، کس چیز کی میں نے ان کو آزادی چاہیے، وہ آزادی کے پرنسپل طے کر لینا بیٹھ کے ریاست کے ساتھ۔ قرآن کو وہ کہتے ہیں یہ قرآن ہمارا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ نبی کو وہ کہتے ہیں کہ جی احمد جو ہے نعوذ باللہ یہ ہمارے نبی کا نام تھا، قرآن میں اس لیے ذکر کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن پاک مسلمان ہم ہیں تم نہیں ہو، وہ تو قومی اسمبلی کے اندر بھی بات کرتے رہے کہ مسلمان ہم ہیں تم نہیں ہو، جس ٹائم ان کا یہ فیصلہ ہو رہا تھا اس ٹائم بھی وہ یہی بات کر رہے تھے۔ تو مذہبی آزادی اقلیتوں کو، اکثریتوں کو تو ہوگی، ڈکیتوں کو کون سی آزادی ہوتی ہے؟ ڈاکوؤں کو کون سی آزادی ہوتی ہے؟ یا قانون ماننے والوں کو آزادی ہوتی ہے، یا جو غلام ہیں ان کو وہ آزادی کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں، جن پہ کوئی پابندیاں لگی ہیں وہ آزادی کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ مجرم کون سی آزادی کی بات کر رہا ہوتا ہے؟ مجرم کو کون سی آزادی دینی ہے؟ بتا دیں وہ کون سی آزادی دینی ہے، وہ دے دی جائے ان کو۔ میرے ملک کے جو آئین ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس آئین میں اقلیتوں کو آزادی ہے، ان کو لکھا گیا ہے، لیکن ان کا کوئی آگے بایو ڈاٹا تو انہوں نے دینا ہے نا، یا وہ بھی ہم نے دینا ہے؟ تو دینا یہ بایو ڈاٹا اپنا، کیونکہ 298 اور سی یہ کہتی ہے کہ قرآن یہ استعمال نہیں کریں گے پرچہ ہوگا، مسجد یہ استعمال نہیں کریں گے پرچہ ہوگا، شاعر اسلام یہ استعمال نہیں کریں گے پرچہ ہوگا، اسلام کا نام استعمال نہیں کریں گے پرچہ ہوگا۔ اور جعل سازی پہ پرچے ہی ہوتے ہیں، جعل سازی پہ اور کون سا کام ہوتا ہے؟ میں کسی آدمی کو یہ کہوں کہ میں جج ہوں تو مجھ پہ پرچہ ہوگا، میں کسی آدمی کو یہ کہوں کہ جی میں فلاں صاحب میں ہوں تو پرچہ ہوگا نا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پاکستان کے آئین کی تشریح یہ کرے کہ آدھا آئین میں یہ پاکستان کا لے لیتا ہوں اور آدھا آئین میں انڈیا کا لے لیتا ہوں، اور یہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے میرا یہ آئین ہوگا، میں آدھا پاکستان والے کو رہوں گا پاکستان میں، لیکن آدھا پاکستان والے کو مانوں گا، آدھا انڈیا والے کو مانوں گا، چل جائے گا؟ تو یہ کیسے قرآن میں رد و بدل کر کے چلا رہے ہیں؟ کون سی کمیونٹی ہے؟ یہاں تو ہر طرح کی کمیونٹی ہے، پھر ڈکیتوں کی بھی کمیونٹی ہے، جو ریاست پاکستان کو نقصان، انہوں نے اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچایا ریاست پاکستان کو۔ طالبان کو لے لیں، وہ بھی ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ گلا کاٹ دو کسی کا، تو وہاں پہ کیا پرابلم ہے؟ اگر آئین کا سیکشن نہیں، آرٹیکل نہیں چینج ہو سکتا، اس کی تشریحات چینج نہیں ہو سکتی، تو قرآن کی تشریحات اور قرآن کی آیات کیسے چینج ہو سکتی ہیں؟ ان کے ترجمے کیسے چینج ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے مل سکتی ہے آزادی؟ آزادی لیں اپنے مذہب کی۔ سکھ یہ تو نہیں کہتا کہ قرآن جو ہے یہ میرا ہے، سکھ کو مذہبی آزادی ہے نا۔ سکھ یہ تو نہیں کہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نعوذ باللہ گرو نانک ہیں، یہ تو نہیں وہ کہتا۔ یہ کہتے ہیں یہ پرابلم ہے، اور کون سی اقلیت ہے یہ اکثریت کو تنگ کرنا، اس کا نام اقلیت ہے؟ پاکستان کے مذہب کو، پاکستان کے آئین کو توڑنا یہ اقلیت ہے؟ یہ آزادی چاہیے؟ تو یہ آزادی پاکستان کے آئین کے اندر تو نہیں ہے، اور اس کو بہت سی ججمنٹس کے اندر بڑا واضح کر دیا گیا۔ اور ایسی کوئی آزادی جو ہے نہ ریاست پاکستان برداشت کر سکتی ہے، نہ عوام پاکستان برداشت کر سکتی ہے، اور نہ ہی یہ ججمنٹ ایسا کوئی فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہے۔ آپ کے اس پروگرام کی تواسط سے ایک ریکویسٹ ہے میری، میں لا بائنڈنگ سٹیزن ہوں، میرا پورا فورم لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان
ہمیشہ قانون کی پاسداری کرتا رہا، کرتا رہے گا، اور ہم اس کے علاوہ ہمارے پاس راستہ ہی کوئی نہیں ہے. جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اندر قانون کی عملداری دیکھنی ہے، قانون کی عملداری قائم کرنی ہے، تو پھر کیا راستہ رہ جاتا ہے میرے پاس؟ عدلیہ ہر دو صورت میں نے عدالت کا احترام کرنا ہے. میرے لیے جو ججز ہیں وہ مجھ سے بہت زیادہ علم میں ہیں، لیکن ایک ریکویسٹ ان سے ہے کہ یہ بڑے حساس ایشوز ہیں، ہم بڑے نالائق لوگ ہیں، ہم جب یہ ایشو ایکسپلین کریں تو یہ 1-2 منٹ میں 20 سالوں کی جو جدوجہد ہے یا 20 سالوں کی جو رکاوٹیں ہیں، جو 20 سالوں کے مراحل ہیں، وہ 1-2 منٹ میں نہیں بتائے جا سکتے. کائنڈلی ہمیں پورا سن لیں تاکہ آپ اصل حقائق تک پہنچ جائیں. 298C اگر اس FIR میں نے آپ کو دے دی ہے نا، یہ اسکرین پر چلا لیں، آپ اس کو دیکھ لیں کہ اس کے اندر 298C نہیں بنتا، 295B جو ہے وہ نہیں بنتا. اس کی ورڈنگ کیا ہے؟ اس کی ورڈنگ پہ ہی بنتا ہے جہاں پہ لکھا جا رہا ہے کہ قرآن پاک ترجمہ، قرآن پاک مرزا طاہر تحریف شدہ ترجمہ قرآن پاک کے مصحف میر اسحاق جو سادہ لوگ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور اس کی یہ جو ملزم پکڑا گیا جس کی ضمانت ہوئی ہے، یہ خود اس سے سارا نکلا کہ اس نے اتنے لوگوں کے اندر یہ جو مصحف ہیں یہ تقسیم کیے. تو میری ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم نے عدالتوں کا احترام کرنا ہے. عدالتوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ وہ اس مسئلے کے لیے کوئی 3 کی بجائے ہمیں 10 منٹ دے دیا کریں، سن لیں. ہم آپ کے بچے ہیں، اس ملک کا امن ان چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے. میرا عمل نہیں ہے، میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن پاکستان کے آئین کا، پاکستان کے عدالتی سسٹم کا بنیادی مقصد معاشرے میں امن قائم کرنا ہے تاکہ یہ ملک ترقی کرے.